پھر سورہ مائدہ کے 10ویں رکوع میں چوری کرنے والے مرد اور چوری کرنے والی عورتوں کا ہاتھ کاٹنے کا حکم دیا گیا، کیونکہ یہ ملک کے امن اور سلامتی اور تحفظ کے لیے خطرہ بنتے ہیں، لہٰذا ان کو ایسی سزائیں دینا ضروری ہے جس سے دوسرے عبرت حاصل کریں۔ یہاں یہ حقیقت بڑی اہمیت یہ حقیقت اس بات کو بڑی اہمیت دیتی ہے کہ ان کے لیے خطرہ بننے والوں کے لیے ایسے خطرناک سزائیں تجویز کرتا ہے دین اسلام کہ ان کا جو تصور ہوتا ہے نا، اس کا تصور ہی انسان کو جرم کا ارتکاب کرنے سے روک لے، اور پھر ایسے لوگوں کو سر اٹھانے کا موقع ہی نہ ملے جو اجتماعی امن کے لیے خطرہ ثابت ہو۔ چند ہاتھ کٹنے سے لاکھوں انسانوں کو اگر امن اور سکون میسر آ جاتا ہے تو یہ تو گھاٹے کا سودا نہیں ہے۔ آج ہم دیکھ رہے ہیں نا، دنیا میں جو جرائم کی کثرت ہے، جو جرائم کی کثرت کی وجہ سے دنیا ایک طریقے سے جہنم کا نمونہ بن گئی ہے۔ چیخ چیخ کر یہ کہہ رہی ہے دنیا کہ اسلامی قوانین اور حقوق کے نفاذ کی دعوت ہے۔ یہ چیخ چیخ کے دنیا کہہ رہی ہے کہ پوری دنیا پر اسلامی قوانین اور حدود کے نفاذ رائج کر دیے جائیں۔ پھر ڈاکہ زنی ہے، چوری، فساد کے احکامات بیان کرنے کے بعد فسادیوں کے 2 بڑے گروہوں کا تذکرہ کیا گیا ہے، یعنی منافقین کا اور یہود کا۔ یہ دونوں منافقین اور یہود جو ہیں وہ فسادی ہیں۔ آج ہم انہیں دوست سمجھ رہے ہیں، آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے ہاں جو ہمارے بڑے ہیں حکمران ہیں وہ انہیں دوست سمجھ رہے ہیں، تو انہیں قرآن کی ان باتوں کو سمجھ لینا چاہیے کہ قرآن کہتا ہے منافقین، یہود و نصارہ تمہارے دوست ہو ہی نہیں سکتے، یہ فسادیوں کے گروہ ہیں۔ پہلے گروہ کا ذکر اختصار کے ساتھ کیا گیا اور دوسرے گروہ کا تفصیلی تذکرہ۔ فرمایا اے رسول، اگر آپ کو وہ لوگ غم میں نہ ڈالیں جو کفر میں جلدی کرتے ہیں، وہ جو اپنے منہ سے کہتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں، ان کے دل مسلمان نہیں ہیں، اور وہ جو یہودی ہیں یہ جھوٹ بولنے کے لیے جاسوسی کرتے ہیں اور ایک دوسری جماعت کے جاسوس ہیں جو آپ کے پاس نہیں آئی ہے۔ یعنی آیت نمبر 41 میں فرما دیا کہ یہ جو یہود ہیں، اے پیغمبر، جو لوگ کفر میں تیزی دکھا رہے ہیں وہ تمہیں غم میں مبتلا نہ کریں۔ یعنی ایک تو وہ لوگ ہیں جنہوں نے زبان سے تو کہہ دیا کہ ہم ایمان لے آئے مگر ان کے دل ایمان نہیں لائے ہیں، اور دوسرے وہ لوگ ہیں جنہوں نے کھلے بندوں یہودیت کا دین اختیار کر لیا۔ یہ لوگ جھوٹی باتیں کان لگا لگا کر سننے والے ہیں۔ تو یہاں جو فرمایا گیا، یہاں کیا فرمایا اللہ رب العزت نے؟ یہ تمہارے دوست نہیں ہیں، یہ تمہاری کنسوئیاں لیتے ہیں، یہ جو تمہیں دکھا رہے ہیں، یہ دکھا رہے ہیں یہ کچھ جو آیات ہیں یہ کسی واقعات کے پس منظر میں نازل ہوئی تھی۔ وہ واقعہ کچھ اس طرح تھا کہ کچھ یہودیوں نے اپنے کچھ جھگڑے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس اس امید سے لے کر آئے اور ارادہ یہ کیا کہ آپ کا فیصلہ ان کے خواہش کے مطابق کریں گے۔ ان میں ایک واقعہ تو یہ تھا کہ خیبر کے 2 شادی شدہ یہودی مرد عورت نے زنا کر لیا تھا، جس کی سزا خود تورات میں مقرر کی گئی تھی۔ ایسے مرد عورت کو سنسار کر کے ہلاک کیا جائے گا۔ یہ سزا موجودہ تورات میں بھی موجود ہے، یعنی سنسار کیا جائے گا۔ 4 گواہوں کی گواہی کے بعد عورت اور مرد کو زمین میں دھانس دیا جائے گا، پھر جس نے گواہی دی ہوگی وہ سب سے پہلے پتھر مارے گا تو سنسار کیا جائے گا۔ لیکن یہودیوں نے اس کو چھوڑ کر کیا کر لیا ہے؟ اب انہوں نے اس سزا کو چھوڑ دیا، اب یہ کہتے ہیں کہ کوڑے لگاؤ اور منہ کالا کرنے کی سزا مقرر کر دی۔ شاید وہ یہ چاہتے ہیں کہ سزا میں کمی ہو جائے گی، اس لیے انہوں نے یہ سوچا ہوگا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شریعت میں بہت سے احکام تورات کے احکام کے مقابلے میں نرم ہے، اس لیے انہوں نے کیا کیا کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس فیصلہ کرنے آئے، شاید آپ کوئی نرم فیصلہ کرے۔ اس غرض کے لیے خیبر کے یہودیوں نے مدینہ میں رہنے والے کچھ یہودیوں کو، جن میں کچھ منافق بھی تھے، ان مجرموں کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں بھیجا، مگر ایسا ہی انہیں یہ تاکید کی کہ اگر آپ سنساری کے سوا کوئی فیصلہ کریں تو اسے قبول کر لینا، مطلب سنسار کریں تو مت کرنا۔ یہ لوگ جو تھے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے، آپ کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے بتایا کہ بھئی آپ کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے بتا دیا گیا تھا کہ ان کی سزا سنساری ہے، جسے سن کر وہ بوکھلا گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہی سے پوچھا کہ تورات میں اس کی کیا سزا ہے؟ شروع میں تو انہوں نے بہت چھپانے کی کوشش کی، مگر آخر میں جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے بہت بڑے عالم تھے ابن سوریہ، اس کو قسم دی، اور حضرت عبداللہ بن سلام جو کہ خود پہلے یہودی عالم تھے، اب ایمان لے آئے تھے، انہوں نے ان کا پول کھول دیا تو وہ مجبور ہو گیا اور اس نے تورات کی وہ آیات پڑھ دی جس میں زنا کی سزا سنساری بیان کی گئی تھی۔ یہ بھی بتایا کہ تورات کا حکم تو یہی تھا، مگر ہم غریب لوگ یہ جرم کرتے تھے تو سزا ان پر جاری ہوتی تھی، اور کوئی مالدار اور عزت دار گھرانے کا آدمی یہ جرم کرتا تو اسے کوڑے وغیرہ کی سزا دے دیا کرتے تھے۔ پھر رفتہ رفتہ سبھی کے لیے سنساری کی سزا کو چھوڑ دیا۔ اس قسم کا یہ دوسرا واقعہ بھی پیش آیا۔ تو یہ یہودیوں کے کام، یہ ان کے کرتوت تھے۔ پھر آگے فرما دیا کہ وہ اللہ کے کتاب کے
الفاظ کا موقع محل طے ہو جانے کے بعد بھی ان کی تعریف کرتے ہیں، یعنی انہوں نے یہ جو تورات میں جو حکم تھے ان کی تعریف کر دی، ان کی تعریف کر دی. کہتے ہیں کہ اگر تمہیں یہ حکم دیا جائے تو تم اس کو قبول کر لینا، اگر یہ حکم نہ دیا جائے تو بچنا. یہ جیسا کہ ہم نے واقعے میں آپ کو بتایا. پھر یہودیوں کی طرف اشارہ ہے جو خود نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس تو نہیں آئے، لیکن ان یہودیوں کا، منافقوں کو آپ کے پاس بھیج دیا. جو لوگ آئے تھے وہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات اس لیے سننے آئے تھے کہ آپ کا موقف سننے کے بعد ان لوگوں کو مطلع کر دیں جنہوں نے انہوں نے بھیجا تھا. ٹھیک، جو منافقین ہوتے ہیں نا یہ زیادہ خطرناک ہوتے ہیں. یہ مسلمان ہونے کا لباس پہنتے ہیں اور اندر سے یہ یہود و نصارہ کے ساتھی ہوتے ہیں، منافقین ہوتے ہیں. جب بھی ہم دیکھتے ہیں سورہ بقرہ کی 13 آیات میں منافقین کا تذکرہ آیا ہے، تو پھر دعا کریں گے کہ اللہ تعالی ہمیں منافق ہونے سے بچائے، ہمیں پکا ٹھکا مومن مسلمان بنا دے. آمین ثم آمین.